الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا مسخر کیا کہ اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو اور اس میں سے گہنا نکالتے ہو جسے پہنتے ہو، اور تو اس میں کشتیاں دیکھے کہ پانی چیر کر چلتی ہے، اور اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور کہیں احسان مانو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرتوں کا ذکر فرما رہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان، زمین، کھیتی اور پھل، نباتات اور چاند و سورج کا ذکر فرمایا. اب اللہ تبارک و تعالیٰ روئے زمین پر موجود پانی کا ذکر فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا کو مسخر کر دیا، یعنی تمہارے تابع کر دیا. دریا، سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے پیدا فرمائے. روایت میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تھا طوفان کا، ساری زمین پر پانی ہی پانی تھا. جب وہ عذاب کم ہوا، ختم ہوا، تو اس کا معاملہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم فرمایا کہ تو اپنے اندر جو ہے پانی کو چوس لے، نگل لے. زمین سے جتنا ہو سکا اتنا اس نے پانی نگل لیا، اور جو بچ گیا وہ زمین پر ہی دریاؤں کی شکل میں، سمندر کی شکل میں بچا رہا. ہماری جو زمین ہے گول ہے، اور زمین پر سب سے زیادہ پانی ہے. سوکھی زمین کم ہے، پانی والی زمین جو ہے وہ زیادہ ہے. تو جتنا پانی ہے، کہتے ہیں کہ وہ طوفان نوح کے وقت کا جو ہے یہ پانی ہے. اس سے پہلے بھی پانی تھا، لیکن ابھی جو دریاؤں کی شکل میں موجود ہے ان میں سے زیادہ تر پانی کا حصہ جو ہے طوفان نوح کے بعد کا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ سمندر ہے، اتنے بڑے بڑے سمندر ہیں. ہم ایک معمولی چھوٹے سے تالاب کے پاس سے گزرتے ہیں، یا اس میں جب ہم چھوٹی سی کشتی چلاتے ہیں تو دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے، ہیبت پیدا ہوتی ہے. بتائیے اتنے بڑے بڑے سمندر ہے کہ ان کی موجوں کو دیکھ کر ہی آدمی کا دل دہلتا ہے جب موجیں جو ہے کنارے سے ٹکراتی ہے. لیکن کیا ہے انسان کا عالم کہ بڑی بڑی انسان نے کشتیاں بنائی اور پانی میں ڈالا تو کشتیاں تیرنے لگی. پھر انسان جو ہے سمندر کو پار کرنے لگا، ایک کنارے سے دوسری کنارے کی طرف جو ہے وہ جانے لگا، اور ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف جانے لگا، اپنی تجارت کرنے لگا. دنیاوی کاروبار یہ نظام چل رہا ہے. سمندر کا سفر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یہ سمندر ایسا ہے کہ اس کی ایک موج تمہاری زندگی برباد کر دے گی، تم کو ہلاک کر دے گی، تباہ و برباد کر دے گی. تم اس کے قریب بھی نہیں جا سکتے تھے. لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، تمہارے تابع فرمان کر دیا. سمندر میں جس طرح چاہتے ہو تم اپنی کشتی جو ہے وہ چلا سکتے ہو. بڑی بڑی موجیں آتی ہیں، لیکن تمہاری کشتی جو ہے آسانی کے ساتھ اس میں سے نکل جایا کرتی ہے. یہ کیسے نکلتی ہے؟ اللہ کی قدرت سے نکلتی ہے. کشتی کی کوئی حیثیت نہیں ہے سمندر کے موجوں کے سامنے. یہ اللہ کی قدرت ہے. اس کو دیکھو، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ. اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے دریا مسخر کر دیا. اور دریا میں صرف ایک فائدہ نہیں ہے کہ کشتی چلاؤ، سفر کرو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں سے تازہ گوشت کھاتے ہو. تازہ گوشت ہم اس میں سے کھاتے ہیں، یعنی مچھلی کھاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں مچھلی، لذیذ جانور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں رکھا ہے
کہ اس کا گوشت ہم کھاتے ہیں لذت محسوس کرتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں اور ہمارے سفر کا بھی سامان ہے سمندر اور ہمارے کھانے کا بھی سامان ہے، رہ گیا پہننا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں سے گہنا نکالتے ہو جسے پہنتے ہو۔ یہ سمندر ہے، ہیرے جواہرات موتی جو ہے اور عورتوں کے زیورات کی چیزیں اس سمندر سے نکلتی ہے، آدمی غوطہ لگاتا ہے اور اپنی دسترس سے آدمی وہاں سے قیمتی چیزیں نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سمندر سفر کرتے ہو، یہ سمندر یہاں سے تم شکار کر کے مچھلیاں حاصل کرتے ہو، یہ سمندر جس میں تم غوطہ مار کے قیمتی چیزیں نکالتے ہو، بتاؤ یہ کس نے بنایا ہے؟ کس نے یہ ساری چیز تمہارے تابع فرمان کر دی ہے؟ وہ اللہ ہے، اس پر ایمان لاؤ۔ اور تو اس میں کشتیاں دیکھے کہ پانی چیر کر چلتی ہے، پانی چیر کر جو ہے وہ کشتیاں چلتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کی موجوں کو اس طرح بنایا ہے کہ سمندر کی موجیں طاقتور ہے، کشتی کی حیثیت طاقت اس کے سامنے بہت کم ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر کی موجوں سے کشتی کو نکال دیتا ہے اللہ کی قدرت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے کہ تم اس کا فضل تلاش کرو اور کہیں اس کا احسان مانو۔ دیکھو سمندر میں سفر کرو، جب نکل جاؤ سمندر سے سفر کرو، اللہ کا احسان مانو کہ اتنا بڑا سمندر ہے، اتنی چھوٹی ہماری کشتی ہے، یہ کیسے چل سکتی تھی؟ اللہ کی قدرت سے جو ہے یہ چل رہی ہے۔ ہم کشتی کا سفر کر رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم جا رہے ہیں، تجارت کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، دوسرے سارے کام ہم کر رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت سے ساری چیزیں ہو رہی ہے۔ تو سب کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی ان قدرتوں کو پہچانیں اور پہچان کر اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سننے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وصلی اللہ تعالیٰ علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔